ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے علامہ۔ حضرت یہ میں نے پوسٹ دیکھا ہے آپ کا، تصوف میں امام اعظم جو ہے سرکار غوث اعظم سے بھی بڑے اور بلکہ ان کے استاذ میں سے، جی، تو یہ کچھ سمجھ میں آیا نہیں میرے مسئلہ۔ مطلب اس میں کچھ اشکال ہے آپ کو؟ وہی مرتبے کا معاملہ تھا۔ دیکھیے، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبارت ہے، جی جب کسی نے اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو سائل کا دماغ دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ سائل اس معیار کا نہیں تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتا، اور ہر بات ہر آدمی کے سامنے نہیں کی جاتی ہے، جی ہے کہ نہیں؟ جی اور حضور تاج الشریعہ نے تو فیصلہ فرما دیا فتاوی تاج الشریعہ میں کہ امام اعظم افضل ہیں۔ جی اور دوسری بات کیا، غلبہ کسی کا زیادہ ہو جانا، شہرت زیادہ ہو جانا، یہ اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مرتبے میں بھی پہلوں سے بڑھ کر ہو۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرما دیا صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر اس کے بعد ہے قادری منزل یا غوث۔ تو امام اعظم نے تو 72 صحابہ کی زیارت کی، جی جی اور اجلہ تابعین میں سے ہیں، جی تو اعلیٰ حضرت کے شعر سے ہی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے نا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر اس کے بعد ہے قادری منزل یا غوث۔ اور پھر تابعین کے بارے میں تو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب یہاں جو اس پوسٹ میں نے در مختار کا حوالہ دیا ہے، جی جی تو آپ چیک فرما لیجئے گا، اس میں جلد 1 ہے، صفحہ 56 ہے۔ جی اب حضرت غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہیں، روحانی استاذ ہیں حضرت ابو سعید، ان کے استاذ ابو الحسن، ان کے استاذ ابو الفرح، ان کے استاذ ابو الفضل، پھر شیخ عبدالعزیز، شیخ ابو بکر شبلی، پھر جنید بغدادی، پھر حضرت سری سقطی، ماشاء اللہ، پھر حضرت معروف کرخی۔ تو حضرت معروف کرخی جو ہے نا، یہ انہوں نے ابتدا میں یہ غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیا اور امام موسیٰ رضا کی خدمت میں یہ رہے، ہے نا، جی امام علی موسیٰ رضا جو ہے ان کی خدمت، لیکن انہوں نے حضرت داؤد تائی سے بھی علم حاصل کیا ہے تصوف کا، اور حضرت داؤد تائی وہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ہوتا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں علم تصوف حاصل کیا ہے۔ تو میں نے کیا غلط لکھا کہ 11 واسطوں میں حضرت غوث اعظم روحانی فیض یافتہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے؟ نہیں، یہ سند حضرت ہمارے نظر سے نہیں گزری تھی، اس لیے جو ہے تھوڑا سا پیدا ہوا، ورنہ آپ نے ہمارے شجرے میں جو ہے نا، حضرت معروف کرخی کے بعد حضرت امام علی موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے نا، جی جی امام علی موسیٰ رضا کا تذکرہ آتا، لیکن یہ حضرت معروف کرخی حضرت داؤد تائی کے بھی شاگرد رہے، برسوں ان کی خدمت میں رہے ہیں، جی اور حضرت داؤد تائی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، اور 20 سال انہوں نے حضرت امام اعظم کی خدمت میں گزارے۔ تو بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس بحث میں پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے وقار کو مجروح کرتے ہیں، تو ان کے اصلاح کے لیے پوسٹ ہے، ورنہ تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں نا کہ ہم سرکار امام اعظم اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لب کشائی کریں۔ بالکل بالکل جی، اور سب ٹھیک ہے علامہ؟ الحمدللہ، تشفی ہوئی آپ کی؟ بالکل بالکل حضرت، بالکل بہت بہترین وضاحت آپ نے کی، تفصیل بھی ہوئی۔ جی، ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔